السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بلوچستان میں ہونے والے حالیہ تشدد اٹیکس کے بارے میں بات کریں گے کہ مختلف ایریاز میں کوآرڈینیٹڈ ٹیررسٹ اٹیکس کروائے گئے ہیں، جس کے جواب میں لارج اسکیل آپریشن بھی ہوئے ہیں۔ اب حکومتی بیانات کے مطابق ان حملوں کے پیچھے بینڈ ٹیررسٹ جو گروپس ہیں وہ ملوث ہیں، لیکن اگر ہم ڈیفنس منسٹر کی بات کریں تو انہوں نے صاف بلیم جو ہے وہ انڈیا کو دیا ہے۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ اصل گراؤنڈ میں اصل صورتحال کیا چل رہی ہے اور ان کلیمز کو ہم کس ڈائریکشن پہ لے کے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں بات کریں گے کہ ابھی سنڈے کو جو جلسہ ہوا، جو کہ جرگہ سا ہوا، اس کے بارے میں چند سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی و تدوین نگار شمیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ شمیم سر، یہ بتائیے کہ جو بلوچستان میں اٹیکس ہو رہے ہیں، ان کا پرائمری آبجیکٹو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اگر مسلح مزاحمت ہو، مسلح کارروائیاں ہو اور بزور شمشیر ہم اس کو پتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جنگ مزید طول لے سکتا ہے۔ مطلب اسی قسم کی آوازیں جو ہے وہ گولی اور بندوق سے یا لاٹھی سے چپ نہیں کرا سکتے۔ یہ مطلب کہیں نہ کہیں سے یہ آواز اٹھیں گے، کہیں نہ کہیں ان کی سرپرستی ہوگی، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ سپورٹ بھی ہوگا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم گولی اور ریاستی دباؤ، ریاستی جبر کے ذریعے اس کو کچلنا چاہتے ہیں، کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ لانگ ٹرم میں ہم پورے بلوچستان کو اسی طرح نہیں رکھ سکتے۔ اچھا سر، اب خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنڈے کو جو ایک جلسہ سا ہوا، یا چلیں جرگہ سا کہہ لیں اسے، تو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ جرگہ کس طرح ہوا؟ اور کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جرگے میں جو تھے وہ تیرا کی عوام نہیں تھی، بلکہ وہ ان کے اپنے سپورٹرز تھے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ شکریہ۔ دیکھیں نا، جرگہ ہوا ہے جمعرات کو، کل ہوا ہے، اور اس میں اگر تیرا کے لوگ نہیں تھے، مگر پھر بھی تیرا میں کوئی اور لوگ نہیں ہے۔ تیرا میں یہی باڑہ کے جو قبائل ہے، یہی ہے، لنڈی کوتر کے ہے، جبروت کے ہے، اور کرم اور اورزئی کے ہے۔ ان کی یہاں پر رشتہ داریاں ہیں، ان کی یہاں پر قبیلے ہیں۔ تو کل جو جرگہ ہوا اس میں بھی یہی افریدی قبائل اور کرم وغیرہ کے قبائل شامل تھے۔ تو ظاہر ہے اس میں تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا ڈنڈورا پیٹا گیا تھا، اتنی تعداد نہیں تھی، مگر لوگ آئے تھے۔ اور اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے وہی باتیں کی کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، ہم آپریشن نہیں چاہتے۔ اور جو ڈسپلیسمنٹ ہے تو اس نے تمام تر الزامات جو ہے وہ وفاقی حکومت پر لگائے، اور یہ کہا کہ اس سب کی ذمہ داری جو ہے وہ وفاقی حکومت پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دونوں کی ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان پچھلے 1 سال سے تیرا کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی۔ وہاں جو ہے نا جرگے ہو رہے تھے، ان جرگوں میں اگر ایک طرف صوبائی حکومت کی نمائندگی کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کر رہے تھے، تو دوسری طرف وفاقی حکومت کی نمائندگی وہاں کے فرنٹیئر کور یا وہاں کے جو پشاور کے کور ہیڈ کوارٹر ہے، ان کے نمائندے اس میں شامل تھے۔ اسی طرح مطلب وہاں پر جو انٹیلیجنس ادارے تھے وہ بھی شامل تھے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ذمہ دار ہیں۔ وہاں پر دونوں نے مطلب پہلے ان کا آپریشن پر اختلاف تھا، پھر مطلب وہاں پر ڈسپلیسمنٹ پر اختلاف تھا، اور اس اختلاف کے دوران بھی آپریشن بھی ہوئی اور ڈسپلیسمنٹ بھی ہوئی، اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچا۔ اور بعد میں وفاقی حکومت نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کہا ہے، اور صوبائی حکومت نے کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں جو نقصان ہوا وہ قبائلیوں کا ہوا، حکومت کا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں پر مطلب اگر آپ دیکھ رہے تو لگ بھگ 20,000 لوگوں کی ابھی تک رجسٹریشن ہوئی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 70% لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئے، 30% لوگ وہاں پر اب بھی رہ رہے۔ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں اس میں 20,000 کی خاندانوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے، باقی ابھی تک ہزاروں خاندانوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے۔ وہ ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک دوسرے پر ذمہ دار الزام لگانے سے بہتر ہے کہ یہ اعتراف کر دے کہ یہ ہماری کوتاہی تھی، ہماری ناکامیاں تھی، ہمارے عدم تعاون اور عدم رابطہ کی وجہ سے ان لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اچھا سر،
جس جرگے میں جو لوگ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں زور زبردستی جو ہے نکالا گیا ہے. بالکل ہے، بالکل ایسا ہوا ہے کہ ان کو مطلب ارتداد ہوئی تھی کہ وہاں لوگوں کو کہا گیا تھا، لاؤڈ اسپیکر میں اعلانات ہوئے تھے، وہاں کے جو پولیس اور دیگر سیکورٹی ادارے انہوں نے ان کو کہا کہ یہ گھر فوری طور پر خالی کر دے، یہاں پر کرفیو لگنے والی ہے اور کرفیو کے بعد آپریشن ہوگا. تو یہ بالکل زور زبردستی تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے. مگر زبردستی مسئلہ یہی ہے کہ جب ان کو نکالا گیا تو راستے بند کر دیے گئے، کئی دنوں تک یہ سڑکوں پر رہے. یہ بھی ظلم ہوا ہے. بالکل ہاں بالکل. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بھی یہ بات بتاؤں کہ اس کے بعد جب یہ جرگہ ہوا تو اسی وقت وزیر اعظم صاحب نے رابطہ کیا اور سہیل آفریدی صاحب کو ملاقات کے لیے آج ملاقات ہوئی ہے. بہت خوش آئندے. چاہیے یہ تھا کہ یہ ملاقات اکتوبر میں ہوتا تو بہتر ہوتا، اور اکتوبر میں ان دونوں کے درمیان اگر یہ ایک دوسرے کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتے، اپنے جو مشکلات ہیں اس سے آگاہ کرتا تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوتا. دیر آئے درست آئے. بالکل کافی اچھی ڈیولپمنٹ ہے ان دونوں کی جانب سے. کیا کہیں گے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے جو حالات چل رہے ہیں اس مطابق یہ جو میٹنگ ہے یہ آگے بڑھ سکے گی؟ بالکل بڑھ سکے گی اگر یہ مخلص ہو، اگر فریقین مخلص ہو، وزیر اعظم صاحب مخلص ہو، سہیل آفریدی صاحب مخلص ہو. سہیل آفریدی صاحب ٹھیک ہے، بالکل اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کوشش کرے، مگر ساتھ ساتھ وہ 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے. ان کا یہ بھی فرض ہے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے. آج صبح اگر آپ پشاور کو دیکھیں تو پشاور کنٹرات بنا ہوا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے. پشاور شہر میں بجلی نہیں ہوتی، گیس کا تو نام ہی نہیں ہے. اسی طرح جو اسٹریٹ کرائمز ہے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. لہٰذا میرے خیال میں ان کو یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی جو آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کر دیں. بالکل. بہت شکریہ شمیم سر آپ کا. یہیں پہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.